کہ آپ اپنے ارشادات عالیہ سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، غلام ہے غلام ہے غلامی رسول میں جو ہو نہ عشق مصطفیٰ۔ حضرت علامہ مولانا پروفیسر مفتی میاں ضمیر احمد مرتضی صاحب، سرپرست اعلیٰ الاسلام شریعہ بورڈ کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الرؤوف الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالى والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الرؤوف الامین محمد سید القولین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحمین سید و سرور محمد نور جان مہتر و مہتر شفیع مجرمان بہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلى آله وصحبه رحمة العالمين الصلاة والسلام عليكم يا سيدي رسول الله وعلى آله وصحبه يا خاتم النبيين عزیزان گرامی برادران اسلام اور خصوصا جناب محترم حضرت علامہ مولانا محمد قاسم علوی صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے سعادتگان حضرت علامہ مولانا مفتی محمد ریحان علوی اور حضرت علامہ مولانا مفتی محمد رضوان علوی صاحب حفظہم اللہ تعالی کہ انہوں نے اس تقریب سعید کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے اور ان کے ساتھ معاون اور خصوصاً انتظامیہ مسجد حاضہ کے افراد جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے معاملات میں بہتری عزیزان گرامی جو آیا کلمہ میں نے تلاوت کی اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اور وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور وہ ذات جس نے اس کی تصدیق کی اولئک هم المتقون یہی پرہیزگار ہے۔ چونکہ آج کا عنوان حضور تاجدار صداقت کانفرنس سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ تاجدار صداقت کا جو تاج ہے یہ انہی کے سر سجایا جاتا ہے، اور دوسرا دارالافتاء اہل اسلام کا افتتاح ہے، اور اس کے ساتھ ہمارے الاسلام شریعہ بورڈ کے مفتیان کرام بھی یہاں پر تشریف رکھتے ہیں۔ میں تمہیں جتنے بھی افراد آئے ہیں سبھی کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، چونکہ اس موضوع کے دو حصے ہو گئے ہیں، ایک تاجدار صداقت کانفرنس اور دوسرا ہمارے موجودہ مسائل اور ان کا شرعی حل۔
تو میں چاہوں گا کہ اسی آیت سے ہی دونوں موضوع کو منتخب کر کے اس کا بیان کر سکوں۔ اللہ رب العزت نے جو ارشاد فرمایا والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو سچ لے کر ہے، اس سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب کسی چیز کو مبالغہ کر کے بیان کرنا ہوتا ہے تو علم بلاغت کا ضابطہ ہے کہ جب کسی چیز میں تفخیم پیدا کرنی ہوتی ہے، بڑا پن اس میں ظاہر کرنا ہوتا ہے، تو اس کے لیے لفظ بھی ایسا ہی ذکر کیا جاتا ہے جس کے اندر وہ تفخیم اور ابہام اور وہ بلاغت کا اعلیٰ درجہ پایا جائے۔ اور اس کے لیے الذی کا لفظ اس میں موصول ہے، وہ انتہائی موضوع تھا۔ والذی، اور وہ ذات، لوگ سوچ میں پڑ جائیں کہ وہ ذات کون سی ہو سکتی ہے، اور جب صفات دیکھیں، 40 سالہ ان کی صداقت بھری زندگی دیکھیں، اور پہلے نبیوں کی اس کے اوپر گواہی کو دیکھیں، پہلی امتوں کی جو گواہی ان کو دیکھ کر کہیں وہ تو حضور کی ذات ہے۔ اور جب اس کے ساتھ وصدق کی بات ہے کہ جس نے تصدیق کی، والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو سچ لے کر ہے، صدق، اور اس کے آگے کہا وصدق، اور جس نے تصدیق کی، سب سے پہلے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اور دونوں کو چونکہ واؤ کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے تو تقاضا کرتا ہے کہ پہلی چیز اور ہو دوسری اور ہو، مغایرت ہے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرنے والے ہیں اور حضور سچ لانے والے ہیں۔ نہ سچ لانے میں اختتام آئے کبھی ختم ہو، اور نہ تصدیق کرنے کے اندر کبھی خاتمہ ہو، ہر حوالے سے سچ آتا رہے، تصدیق ہوتی جائے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ اور کیسی کمال کی بات ہے، ذات مراد دو ہیں، ایک جو سچ لے کر آئی اور دوسری جس نے تصدیق کی۔ ایک وہ جس نے جو سچ لے کر آئی اور دوسری یہ سمجھ آ رہی تھی، ایک وہ جو سچ لے کر آئی اور دوسری جس نے تصدیق کی۔ والذی جاء بالصدق، یہاں صدق مصدر کا بیان کیا ہے جس کے اندر یہ ہے کہ جتنی بھی سچائیاں نکلیں گی تو اسی سے نکلیں گی۔ والذی جاء بالصدق، اور وہ ذات جو سچ لے کر ہے، اور صدق، اب تصدیق جو ہوتی ہے اس کے اندر ہوتا ہے کہ لمحہ بلمحہ اور انتہا درجے کی جب صداقت بیان کرنی ہو اس کے لیے تصدیق کا لفظ بولا جاتا ہے، اور انتہا نہ ہو، بار بار ہو تو اس کے لیے صدق اور تصدیق الفاظ ذکر کیے جاتے ہیں۔ یعنی وہ ذات جو سچ لے کر آئی وہ بھی کمال پر ہے، اور جو تصدیق کرنے والی ہے وہ بھی کمال پر ہے۔ حضرت امام ربانی مجدد فسانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبوت اور صداقت میں، منصب نبوت میں اور صداقت میں صرف ایک ہی تو فرق ہے، نبوت کے بعد اگر درجہ ہے تو وہ صدیق اکبر کا ہے۔ روح زمین کے انبیاء جو تشریف لے کر آئے تو اس کے بعد اگر منصب ہے پہلا تو وہ ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چنگچی حضرات نے ہمارا عقیدہ بنایا ہوا ہے، چنگچی والے قوالی لگاتے ہیں اور ہمارا عقیدہ وہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ ذرا دوشی پڑھے۔ ہمارے جو چنگچی والے حضرات ہیں وہ ہمارا عقیدہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ میں بڑی کھلی عوامی بات کرتا ہوں، قوالی پڑھی جا رہی دم دم مست کلندر علی دا پہلا۔ ہم اہل سنت و جماعت یقین جانیے اتنے اعلیٰ ظرف والے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت طہار کو بھی مانتے ہیں، حضور کی بھی اعلیٰ شان مانتے ہیں، اتنے اعلیٰ ظرف والے ہیں۔ نہ صحابہ کو برا کہہ کر اہل بیت سے محبت کا دم بھرتے ہیں، اور نہ اہل بیت طہار کے خلاف بات کر کے صحابہ کے علم کو اٹھانے والے ہیں۔ ہم سبھی کو ماننے والے ہیں، اولیاء اعظام ہوں، صحابہ کرام ہوں، مشائخ ہوں، سبھی کو ماننے والے اور محبت سے ماننے والے ہیں۔
الحمدللہ. تو یہ دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر نہیں، جو رب نے نمبر بنائے وہی نمبر ہے. اگر حضور کے بعد سارے صحابہ نے اتفاق کر کے سیدنا ابوبکر صدیق کو پہلا نمبر دیا ہے تو پہلا نمبر سیدنا ابوبکر صدیق کا ہے. عزیزان گرامی، دوسرا نمبر سیدنا عمر فاروق کا ہے، تیسرا نمبر سیدنا عثمان ذو النورین کا ہے، اور چوتھا نمبر سیدنا علی مرتضی کا ہے. خلافت ظاہری ہو یا باطنی ہو، ہر حوالے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، ہر حوالے سے. اور میں یہ بات بڑے وثوق سے عرض کر رہا ہوں. حضرت امام ربانی متکلف ثانی رضی اللہ عنہ نے ایک بحث ذکر فرمائی. میں یہ 2-3 منٹوں کے اندر چونکہ علماء موجود ہیں، ایک بحث ذکر فرمائی کہ مقام قطب الارشاد، ایک ہوتا ہے قطب، ایک ہوتا ہے قطب الاقطاب جو آپ سنتے رہے ہیں، یہ وہ نہیں ہے. مقام قطب الارشاد یہ مقام جس کے پاس ہوتا ہے روئے زمین کے ولی اسی سے فیض لے کر ولی بنتے ہیں. سب سے پہلے یہ مقام سیدنا علی مرتضیٰ کے پاس آیا. اب ذرا مغالطہ بھی سمجھیے گا اور بات بھی سمجھیے گا. سب سے پہلے یہ اسٹیٹ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اور اس بات کو امام ربانی متکلف ثانی رضی اللہ عنہ مکتوبات کے آخری مکتوب میں ذکر فرمایا. السیف المسرور اور تفسیر مظری کے اندر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ نے بھی ذکر فرمائی، اور فتاوی رضویہ شریف کی 9ویں جلد کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا کہ روئے زمین کے از زمن آدم تار وجود انصری حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے وجود مبارک تک آدم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی روئے زمین کے اولیاء آئے، جتنے بھی پہلی امتوں کے بھی اولیاء، وہ اگر آئے ہیں تو حضرت علی مرتضیٰ کے روح کے واسطے سے ولی بنے ہیں. اب یہ بات بڑی لطف بری ہے، اور ولایت کے اعتبار سے جتنے بھی آئے ہیں سب نے حضرت علی مرتضیٰ سے فیض پایا ہے. اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی کی عبارت کے اندر حتی صحابتی کے الفاظ بھی ہیں جن سے مغالطہ کھا کر بعضوں نے ایک تقسیم کی اور کہا کہ منصب خلافت ظاہری کے اعتبار سے سیدنا ابوبکر صدیق آگے تھے اور خلافت باطنی کے اعتبار سے حضرت علی مرتضیٰ پہلے نمبر پہ. یہ ان کو مغالطہ لگا ہے. میں اس مغالطے کو سیدنا امام ربانی متکلف ثانی رضی اللہ کی عبارت سے حل کرتا ہوں، لیکن ایک وہ حدیث کی فرض کر کے اپنے جو موضوع ہے اس کی طرف بھی آتا ہوں، اور یہ بھی چونکہ موضوع کا حصہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو، حضرت عقیل رضی اللہ عنہ، دیگر افراد گھر میں موجود ہیں، ان کی موجودگی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ نماز پڑھائیں. مر نہیں فرمایا، ایک تو نہیں آرڈر دیا کہ جا کر کہے ابو بکر کو، کہا مرو، تم سبھی کہو ابو بکر کو، سب مل کر کہو ابو بکر کو وہ نماز پڑھائیں. حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی حضور میرے بجان رقیق القلب ہے، وہ آپ کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو قرات نہیں کر سکیں گے. کیوں بلا؟ جب حضور کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو حضور کی یاد آئے گی، جب حضور کی یاد آئے گی تو رو پڑیں گے. روتے ہوئے قرات کے اندر الفاظ کی جو گرفت اور ضبط ہے وہ نہیں ہو سکے گا. تو کیا حضور نے یہ فرمایا توبہ 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 ابو بکر کو کہہ دو نہ ہرگز نہ کھڑا ہوئے، نماز کے اندر تو صرف اللہ کا ہی خیال آنا چاہیے، نماز کے اندر اگر کسی اور کا خیال آ گیا یا نماز کے اندر نبی کا خیال آ گیا تو اس سے تو نماز ٹوٹ جائے گی. نہ ابو بکر کو کھڑے نہ کرنا. کہا اس حدیث کو امام بخاری نے بھی بیان کیا، امام مسلم نے بھی بیان کیا، مستدرک الحاکم نے شرط صحیح ہے پر بیان کیا، دیگر محدثین نے بھی ذکر کیا. حضور نے فرمایا تمہیں میں کہتا ہوں ابو بکر کو کون نماز پڑھائے. دوسری مرتبہ ہوا، پھر آپ نے حضرت حفصہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ بھی میرے ساتھ کہیں. حضور نے فرمایا کیا جس طرح یوسف علیہ السلام کو بہکانے والی تھی تم بھی اسی طرح ہوتی جا رہی ہو؟ میں کہتا ہوں ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بار بار یہی کہ آپ ان کو کہیں عمر کو کہہ دیں، تو حضور یہی کہتے جا رہے میرے مصلی پر اگر کھڑا ہوگا تو ابو بکر ہی کھڑا ہوگا. یعنی حضور کو بھی یہ بات پسند ہے کہ میرے مصلی پر وہی کھڑا ہو
جو رب کی عبادت کرتا ہو اور دل میں اس کے میرے عشق کی جلوہ گری ہو، اور حضور کی محبت میں نماز پڑھی جائے تو وہ قبول ہے۔ حضور کو تو وہ نماز پسند ہے جس میں عشق مصطفیٰ میں رویا جا رہا ہو، الفاظ بکھرتے ہیں تو بکھر رہے ہو، عشق مصطفیٰ کی دولت سے مالا مال ہو۔ حضور کو وہ نماز پسند ہے۔ وہ بعد کی نماز آئی ہے 1800 سال یا 1400 سال کے بعد، یا ہوتی رہے گی کئیوں کی قرار جس کو حضور کی نماز کے خیال سے نماز پڑھتی ہے، وہ ہوگی جن کی ہوگی۔ نہ صحابہ کی نماز ایسے تھی، نہ حضور کے ساتھ نماز ایسے تھی۔ حضور تو پسند فرماتے تھے جو بھی نماز پڑھے وہ محبت مصطفیٰ میں پڑھے۔ ورنہ اس حدیث کا جواب کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پردے کو ہٹانے کا بھی کہا، خاص کے ظاہر کیا، پردے کو ہٹایا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں دیکھو سے میرے صحابہ نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ پردے کو ہٹایا گیا تو صحابہ کرام اس طرف قبلہ سامنے ہو تو اس طرف حجرہ بنتا ہے، صحابہ کرام قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے رہے۔ حضور نے پردہ ہٹایا تو رخ ان کے کعبے کی طرف پھرنا شروع ہوئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحقیق، نعرہ حیدری، گلی نگر نگر، گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اب یہ بات دیکھ لیں، غار کے اندر بھی 3 دن رہے۔ سیدنا عمر فاروق آ کر کہتے ہیں ابو بکر ایک سودا کرنا ہے، وہ کیا نہیں، 3 راتیں ایک رات دے دیں، ساری زندگی کی باتیں لے لیں۔ اور سیدنا عمر فاروق وہ ہیں، حضور فرماتے ہیں شیطان عمر کے سائے سے بھاگتا ہے۔ ہم نماز پڑھیں تو کئی چیزوں کے خیال آتے ہیں، سیدنا عمر فاروق کی وہ نماز جس میں شیطان کا وسوسہ نہیں آ سکتا، تو اتنی کامل عبادت کے بدلے وہ کہتے ہیں ساری زندگی کی باتیں لے لے، تاروں کے برابر ساری زندگی کی باتیں لے لے، ایک رات دے دے جو غار میں گزاری ہے۔ اصل وجہ یہ تھی نا کہ عشق جو ہوتا ہے نا وہ غیر متناہی ہوتا ہے، یہ علماء کے لیے، اور جو عبادت ہوتی ہے اس کی انتہا ہے، اور منتہا کا غیر منتہا کے ساتھ، متناہی کا غیر متناہی کے ساتھ سودا نہیں ہوتا، لمیٹیڈ کا لمیٹیڈ کے ساتھ سودا نہیں کیا جا سکتا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے نہیں کی تجارت کی، تجارت وہی کی جاتی ہے جو برابر کی ہو، مشارکت ہو اس میں، تو آپ نے نہیں کی۔ معلوم ہوا کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو جو اعلیٰ منصب ملا ہے وہ اسی وجہ سے ملا ہے کہ آپ محبت مصطفیٰ کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ اب خلافت ظاہری بھی اور خلافت باطنی بھی، مصلی رسول پر کھڑے ہیں، خلافت ظاہری بھی اور خلافت باطنی بھی۔ جو عشق مصطفیٰ تھا نا یہ خلافت باطنی ہے، تو جو اس کے اعلیٰ منصب پر تھا حضور اسی کو اپنے مصلی پر کھڑے کر رہے ہیں۔ اور امام اربانی مجد الفسانی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ صوفیوں کی نظر دفتر چہارم میں، صوفیوں کی نظر کی انتہا جب کشف کرتے ہیں نا تو ان کی انتہا صرف مولا علی پر ہے، اور آگے ان کی نگاہ نہیں جا سکتی۔ پھر جو اعلیٰ منصب پر ولایت کے ہیں جن کی نگاہ لوح محفوظ پر پہنچتی ہے، وہ جب چلتے ہیں آگے تو ان کو سمجھ آتا ہے کہ شیخین یعنی سید ابوبکر و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ قدم نبوت پر ہیں، اور جن کی رسائی ولایت تک ہے وہ نبوت تک نہیں جا سکتے۔ اس واسطے اس عبارت سے مغالطہ نہ کھائیں، یہ خلافت ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ پہلے نمبر پر حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور مسلم شریف کی روایت ہے حضرت مولا کائنات علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم میں سے سب سے زیادہ عالم علم والے جاننے والے ابوبکر تھے۔ اور کیسی محبت کی بات ہے، حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ محبت بڑی گہروں سے نگاہوں سے دیکھتے جا رہے ہیں، کہا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں اتنی نگاہوں بڑی محبت سے کیوں دیکھتے جا رہے ہیں؟ کہا حضور نے فرمایا تھا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ صحابہ کے درمیان محبت تو یہ تھی، تقسیم کار آگے ہوئی ہے۔ الحمدللہ ہمارا جو مشن ہے سب سے پہلے ہمارے مشن کے اندر یہ بات شامل ہوگی کہ ہم اپنے دارالفتاح جہاں بھی ہمارے یہ دارالفتاح اہل اسلام کے نام سے ادارے کھلے ہم محبت مصطفیٰ کو اپنا معیار بنائیں گے، اور اسی کو معیار بنا کر علم
کو محبت مصطفیٰ کے تابع رکھ کر، بلکہ علم ہی وہ سمجھیں گے جو محبت مصطفیٰ میں ہوگا۔ اور آپ اپنی ترجیحات کے اندر اسی بات کو شامل رکھیں گے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ سب سے اولین ترجیح ہے، اسی کے اوپر آگے فیصلے دیے جائیں گے۔ ابھی تقریب علمبرداری ہوگی، اس میں ہم آپ یہ دیکھ لیں گے کہ ہم حلف کے اندر کن کن چیزوں کو معیار بنا رہے ہیں۔ اور آج کے موجودہ اس دور پر فتن دور کے اندر ہمیں جو مسائل درپیش ہیں ان کے حل کا جو طریقہ کار ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا۔ آپ نے اس کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا یمن کا گورنر بنا کر۔ آپ نے فرمایا اے معاذ بما تقضی، اے معاذ فیصلے کیسے کرے گا؟ حضور بکتاب اللہ کی کتاب سے فیصلے کروں گا۔ کہا اگر اللہ کی کتاب سے تو فیصلے کو نہ پا سکے، یعنی کہ کتاب میں ہونا تو نہ پا سکے، اس بحر بے کنار کے اندر تو اس مسئلے کو نہ پا سکے تو پھر کیا کرے گا؟ حضور میں آپ کی سنت سے فیصلے دوں گا۔ اگر میری سنت سے فیصلے نہ پا سکے تو پھر حضور میں پھر کروں گا یہ کہ اجتہد برائے، میں اپنی رائے سے پھر غور و فکر کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور کہا اللہ کا شکر ہے جس نے اللہ کے رسول کے نمائندوں کو یہ توفیق دی ہے۔ کتاب اللہ، پھر سنت رسول، پھر اس کے بعد ائمہ مجتہدین، جو بھی ائمہ مجتہدین آئیں گے ان کی آراء کے اوپر جو فیصلے دیے گئے اس کے مطابق یہ فیصلے دیے جائیں گے۔ ہمارے دور کے اندر اگر مسائل جدید درپیش ہوتے ہیں معاشیات کے، معاشرت کے، ان سبھی مسائل کے اندر ہمارے سامنے شریعت مصطفیٰ ہونی چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کیونکہ وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں کہ میں مثالیں دے کر بتاؤں کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آج ایسی عظیم شخصیت ہے کہ آپ نے کفار کو، کمیونسٹ دہریوں کو آپ نے عقلی دلائل سے کس طرح دوچار کر دیا۔ آپ کی فقہ کے اندر جو طرز عمل ہے، آپ ہی پہلے قرآن کو لیتے ہیں، پھر حدیث کو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اجماع امت یعنی جو صحابہ کرام نے اس پر اتفاق کیا، پھر اس کے بعد جو علماء انہوں نے اتفاق کیا، اجماع امت کو لیتے ہیں، پھر اس کے بعد قیاس کی طرف آتے ہیں، اور قیاس کے بھی ضابطے اس قدر مضبوط بنائے کہ کوئی دنیا کی طاقت سے توڑ نہیں سکتی۔ کم علم لوگ جو ہیں وہ سمجھتے شاید جو مرضی مجتہد بن کر بیٹھ گئے۔ اکابرین علماء اہل سنت نے 1400 سال کی زندگی کے اندر جس قدر محنت کی ہے وہ ہماری کتابوں کی شکل میں موجود ہے، جس پر انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ عظیم علماء کرام آپ کے سامنے ان موتیوں کو نکال کر آپ کے سامنے واضح کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ یہ ہماری ٹیم تیار ہو گئی ہے اور یہ نوخیز اور نوجوان بھی ہے، باشعور بھی ہے، ان کے اندر عشق مصطفیٰ بھی جلوہ گر ہے۔ بڑی بات تو میں کہتا ہوں یہ بات ہے۔ اور ابھی چونکہ آج چھٹی کا روز تھا ورنہ 20-25 کے قریب ہمارے وہ مفتیان کرام ہیں جو باقاعدہ سند یافتہ ہے۔ آج کا ایک فتنہ یہ چل پڑا ہے جو خطیب اچھی تقریر شروع کرتا ہے، 2-4 تقریروں کے بعد وہ اپنے نام کے ساتھ مفتی کا لیبل لگا لیتا ہے۔ میں لاہور کے اتنے زیادہ بندوں کو، خطیبوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے منہ نہیں دیکھا کہ تخصص بالفقہ ہوتا کیا ہے۔ درس نظامی کے بعد 2 سال کا الگ سے کورس ہے اور جس کے اندر باقاعدہ پہلے ٹیسٹ ہوتا ہے، انٹری ٹیسٹ، وہاں سے وہ نکلے چھانٹی ہو جاتی ہے، پھر انٹرویو ہوتا ہے، پھر وہاں سے چھانٹی کر کے ہم چنندہ بچوں کو لیتے ہیں، ان کو لے کر پھر اس کے بعد ان کو 2 سال کی وہ کوہنہ مشق کے اندر گزارتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ابھی تم تیار ہوئے ہو، ابھی بھی رابطے میں رہ کر مشق کرتے رہو، جو ایسا مسئلہ ہے، کفر کا ہے، طلاق کا ہے، ایسا وہ تم نے رابطے میں رہنا ہے، جدید مسئلہ ہے تو رابطے میں رہنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے الاسلام شریعہ بورڈ کے نام سے لاہور کی سطح کے اوپر علماء کرام کا وہی مفتیان کرام جو مستند ہے، باقاعدہ مشق افتاح ہے ان کا ایک بورڈ قائم کر دیا ہے کہ ان کی ہر 6 ماہ میں ہر 3 ماہ بعد ایک میٹنگ ہوگی اور اس کے اندر جدید مسائل کا حل یہ اپنے تنصیبی طور پر پیش کریں گے اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ ہم آسان لفظوں میں عوام کے سامنے رکھ دیں گے، کیونکہ وہ باریک باتیں آپ نہیں سمجھ سکتے۔ آپ یہ بھی نہیں سمجھ سکتے کہ ہم یہ علماء جو ہیں، یہ بڑی دستاروں والے عظیم چہرے اور رونق چہرے والے،
یہ کیا کیا پڑھے ہوئے ہیں یقین جانیے آپ کو نہیں پتا. آپ کو اتنا پتا ہے اچھے قاری صاحب ہیں یا حافظ صاحب ہیں یا ترجمہ کیا پڑھتے ہیں یا تفسیر بھی کچھ جانتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ یہ صرف و نحو اور بلاغت، معنی، بیان، بدیع، تفسیر، اصول تفسیر، حدیث، اصول حدیث، منطق، فلسفہ اور کس قدر یہ علوم کے اندر دسترس رکھنے والے ماہر ہیں. اور یہ اس ایک ایک علم کے اندر میں چونکہ دونوں طرف سے جاؤں، ادھر سے مدارس کی دنیا کی انتہا کو چھوا ہوا ہوں اور دوسری طرف سے میں یونیورسٹیز کے اندر بھی وہ جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں میں وہاں بھی پڑھاتا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ بیچارے وہ کتنے پانی میں ہوتے ہیں. اور پھر دونوں کو میں کمبائن کرنے کے بعد نتیجہ یہ نکالتا ہوں کہ اللہ پاک نے عشق مصطفیٰ کے صدقے ان چٹائیوں پر بیٹھنے والے علماء کے سینے کو کھول دیے ہیں اور حضور کے صدقے کھولے ہیں. یقین جانیے دنیا بھر میں کسی کے لیے کھولیں گے. ان کو 8 سال کا علم پڑھتے ہیں، پہلے سال جو پڑھایا جاتا ہے وہ بھی یاد ہوتا ہے تو دوسرے سال میں جاتے ہیں، پھر 8ویں سال بیٹھے ہوتے ہیں تو 7 سال کے علوم ان کے سینے میں ہوتے ہیں. اور ہمارے ادھر سکول والے آپ کو پتا ہے کہ وہ ٹیسٹ دیا پاس آگے، جو میٹرک میں ہو جاتا اس کو پتہ نہیں کہ 9th میں کیا پڑھا تھا، اور جو ایم اے میں کر لے اسے یہ نہیں پتا ہوتا بی اے میں کیا پڑھا تھا، لگا لگا کے تو پاس ہوا تھا بیچارہ. تو یہ الحمدللہ وہ علماء ہیں جن کو ہم نے مزید تراشنا ہے اور یہ چھپے ہوئے ہیرے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے نکھر کر سامنے آئیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان علماء کے صدقے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے جو علماء کی مجلس میں بیٹھتا ہے نا جی وہ ایسے سمجھے جیسے نبیوں کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. اور آج کل بڑا فتنے کا دور ہے. فتاوی رضیہ کی 29ویں جلد میں صفحہ 274 کے اوپر امام اہل سنت نے جنہوں نے کہا نا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، وہ فرماتے ہیں آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور سید کا مقام آلہ ہے یا عالم کا مقام آلہ ہے؟ آپ نے فرمایا سید ہونا نسب کے اعتبار سے بڑی بات ہے پر عالم کا درجہ سید سے زیادہ ہے. میں نہیں کہتا. امام اہل سنت نے فتاوی رضیہ جلد نمبر 29 رضا فاؤنڈیشن کا چھپا ہوا اس کے صفحہ 276 سے 274 سے 76 تک 2 صفحہ پر تفصیل سے آپ نے فتویٰ ارشاد فرمایا. اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے جس نے عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ یہی سمجھے کہ گویا کہ نبی کے پیچھے پڑھی. یقین جانیے بڑے فضائل ہیں. اور ایک مسند الفردوس کی حدیث ہے کہ جس نے علم پڑھا عمل کیا یا نہ کیا وہ بات کی بات ہے. ایک طرف صوفی 1000 رکعتیں نفل پڑھے، وہ 1000 رکعتوں سے اس کا علم پڑھنا افضل ہے. تو یہ آپ کے لیے ہم نے یہ دارالفتاح الاسلام کے نام سے یہ اور بھی جگہ لاہور کے اندر یہ شاخیں ہماری کھلے گی. یہ مرکزی برانچ ہماری سعید پارک کے اندر ہے رابی ٹول پلازا میں، اور یہ اس کی پہلی شاخ کا افتتاح ہے. اس کے بعد ولنشیا ٹاؤن میں بھی ہوگا افتتاح اور مامیہ کالونی کے اندر بھی، اور دیگر پوائنٹ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں. لیکن ہمارے خاص ایک معیار ہے، اس ہمارے معیار پر جو پورا اترتا ہے ہم اس کو یہ اجازت دیتے ہیں. اور یہاں پر بھی ہم تقریباً 4 مفتیان کرام کو مقرر کر رہے ہیں اور پھر بھی ان کے ساتھ ساتھ یہ ہماری نگرانی میں ہے. جو بھی مسئلہ آئے گا پہلے ہمارے ساتھ ڈسکس کریں گے، ادھر سے الجواب الصحیح کا ان کو اوکے ہوگا پھر آگے فتویٰ دے سکیں گے. اب میں تقریب حلف برداری ہے اس کے لیے مفتیان کرام ہیں، مفتی ظفر اللہ خان صاحب ہیں، مفتی نوید انجم صاحب ہیں، اور یہ تقریب حلف برداری انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ میں اتنی تھوڑی سی یہ میں مرتب کر لیتا ہوں. آگے جو ساتھی ہیں ان کے لیے زیادہ شرکی ہو آگے حضرت علامہ مولانا مفتی محمد سمیر احمد صاحب رئیس دارالفتاح